sana tao. Hai siempre. اور کیا حضرت نے کہا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، بس خما کی گلیوں میں عمر تو صاف نہ کر دل، بس مدینے کی زیارت کو گیا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بہتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ السلام علیکم۔ ہماری ان حضرات وہ حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں تو اسٹیج پیش ہے، نشے پہ تشریف لائیں۔ مانوی سے سید سمیع الدین قادری صاحب اگر یہاں کہیں موجود ہیں وہ تشریف لائیں۔
سید صادق حسینی صاحب سندنور سے، مانوی سے سید اکبر صاحب وہ بھی تشریف لائیں۔ جو لوگ منصوبوں مستی پہ وہ حضرات صفوں میں تشریف رکھیں، ضرورت پہ ان کو اسٹیج پہ گلپوشی کے لیے بھی دعوت دی جائے گی تاکہ وہ یہاں آ کے جو مشائخ کرام آئیں گے ان کو یہ ترتیب گلپوشی کا عمل، گلپوشی کے عمل کے وقت میں ان کو دعوت دی جائے گی تاکہ وہ سامنے قریب تشریف رکھیں۔ دیگر خاص مہمان خصوصی ہیں وہ حضرات یہاں پہنچ چکے ہوں تو یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ جلد سے جلد آغاز کیا جا سکے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہیں تو وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا نظام الدین صاحب رشادی امام و خطیب فاطمہ مسجد اگر یہاں تشریف فرما ہے تو اسٹیج پہ شہر نشین پہ تشریف لائیں۔ عالی جناب الحاج محمد شمیم الدین حیدر صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند، اسی طرح تقدس امام ڈاکٹر سید شاہ طاہر الدین احمد قادری صاحب امیر دریا، سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت نور دریا و الہی شریف، سارے جو ہمارے مندوب خصوصی ہیں وہ حضرات سارے کے سارے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ جلد سے جلد جلسے کا آغاز ہو جائے۔ حاجی محبوب عالم صاحب اگر یہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی اس حلقے میں ہو تو یہاں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بہت جلد آغاز ہو جائے۔ اسی طرح تقدس امام حضرت سید شاہ چاند پیر قادری صاحب سجادہ نشین و متولی آستانہ حضرت حاجی الحرمین حضور شریف ریچو اگر یہاں تشریف فرما ہو تو شہر نشین پہ تشریف لائیں۔ حضرت تقدس سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی صاحب سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت سید شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ رائچو حضرت تشریف فرما ہو تو یہاں شہر نشین پہ تشریف لائیں۔ حضرت الحاج سید شاہ عنایت اللہ حسینی کٹا نواز صاحب صدر عالم جمعیت المشائخ رائچو، حضرت سید شاہ عبداللطیف پیر حسینی چشتی صاحب نواب گڈھا رائچو، اسی طرح الحاج سید شاہ محمد قادری طاہری لاہوری صاحب سرپرست بانی خانقاہ قادریہ لاہوریہ MBS نگر رائچو، تقدس امام سید شاہ مرشد جانی سرپوش صدر صوفی اسٹڈی سرکل رائچو، حضرت سید شاہ محمد پاشا قادری، حضرت سید شاہ محمد پاشا قادری صاحب جانشین سجادہ آستانیہ معصومیہ گدوال، حضرت سید شاہ امین الدین مولانا سید شاہ امین الدین قاضی البصری سجادہ نشین آستانہ محبوبیہ قادریہ البصریہ ارکیلا ریچو، حضرت سید شاہ حیات پیر حسینی مکی بندہ نوازی ریزر کامپلیکس ریچو، حضرت سید شاہ محمد امام الدین قادری خطیب الحسنی والحسینی جعفری سید عارف پاشا صاحب موروثی سجادہ نشین درگاہ، حضرت سید شاہ میر حسینی پاشا اندرون قلعہ ریچو و موروثی شاہی امام و خطیب شاہی جامع مسجد سراب بازار و شاہی عیدگاہ رائچو، حضرت حافظ سید شاہ خالد قادری شاہمیری خانقاہ شاہمیریہ ریچو، حضرت شاہ محمد تاج الدین صاحب متولی درگاہ جلال صاحب کوہ جلال ریچو، علی جناب محمد عبداللطیف صاحب امام و خطیب مسجد واحد اسٹیشن ریچو، قاضی محمد حامد علی صادق سجیوی صاحب صدر قاضی ریچو، حضرت الحاج سید سمیع الدین قادری متولی و درگاہ شیخ فرید الدین منصوری مانوی، سید صادق حسینی صاحب بابا پاشا ایڈوکیٹ دیودھر سے، الحاج قاضی محمد عمر صاحب نقشبندی قادری صدر قاضی دیودھر، اسی طرح الحاج سید شاہ
شاہ یاسین قادری صاحب جاگیردار مدل مسکی سے جناب اے کے جیلانی صاحب قاضی، اگر یہ حضرات یہاں مجمع میں تشریف فرما ہو تو شہر نشین پہ تشریف لائیں۔ حضرت سید شاہ عنایت اللہ قادری حسینی کٹا نواز صدر جمعیت، صدر عالمی جمعیت المشائخ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے حضرت تشریف لائیں۔ اور ہمارے مہمان خصوصی جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ حضرات شہر نشین پہ تشریف لائیں تاکہ جلسے کا باضابطہ آغاز کیا جائے۔ میں اب آپ کے سامنے قاری محبوب عالم صاحب صدر مدرس سراج العلوم ظہیر آباد کے شاگرد ارشد حافظ و قاری صدام حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور سورۃ کلام پاک سے اس جلسے کا مبارک مسعود جلسے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
ہاشم علی صاحب ہیں، ہاشم علی مدگل، حافظ ہاشم علی صاحب، حافظ ہاشم صاحب مدگل۔ اگر میں لڑکے میں ہوں تو آئے نظرانے عقیدت پیش کرنا۔ آئیے تشریف لائیے۔ آئیے تشریف لائیے۔ مفتی محبوب وقار صاحب صدر جمعیت علماء گروپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے نظرانے عقیدت بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے پہلے ایک بار آل محمد و علیہ کے ساتھ نعت شریف پڑھی۔ اللہم صلی علیہ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی
وجاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 اگلا شعر ملاحظہ فرمائے چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 روز محشر میرے آقا نعت خواہ پر ہو نظر دعا کرے اللہ پاک شعر کو حقیقت میں تبدیل کرے روز محشر میرے آقا نعت خواہ پر ہو نظر روز محشر میرے آقا نعت خواہ پر ہو نظر حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 آخری شعر پیش خدمت ہے توجہ
چاہتا ہوں. کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا. مختصر بس یہ کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی، مختصر بس یہ کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 ماشاءاللہ سارا مجمع خود زبان خلق نقار خدا. اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب کرے. میں آپ کے درمیان زیادہ ہے میں بغیر میں اب باضابطہ ہمارے مہمان اکرام علماء اکرام جو مقررین ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے امام و خطیب جامع مسجد ایک مینار مسجد ان کے بھائی کا آج مثال ہوا تدفین بھی ہوئی. اس وقت ان کا فون بھی بند ہے. ان کے لیے بھی تعزیتی جو ہے دعا ہوگی انشاءاللہ. میں ہمارے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رشادی امام و خطیب فاطمہ مسجد حاجی کالونی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے تاثرات پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، وہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخ اعظام، علماء و حفاظ کرام اور جمیع سامعین کرام، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. صلاۃ و سلام آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک تعالی
اپنے کلام میں اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا اور ان سے پہلے ان سے بڑھ کر جو مقام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور بزرگ دوستو اولیاء اللہ کے قصے بھی اللہ نے بیان کیے۔ اصحاب کہف یہ نوجوان اولیاء اللہ تھا جنہوں نے کافر بادشاہ کے سامنے توحید کا اقرار کیا، توحید کی بات کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ اولیاء اللہ کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو متنبہ کرتے ہوئے اور متوجہ کرتے ہوئے اللہ کے لفظ سے کہ ہوشیار ہوگا اور سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے، یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، یا کسی چیز کے فوت ہونے کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں، اور کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا کوئی غم بھی نہیں۔ ان کی صفت کیا ہے اولیاء اللہ کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا، اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یہ ولی کی پہچان ہے کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتے ہیں، آپ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بزرگ دوستو لفظی معنی کے اعتبار سے ولی اور اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی ولی اللہ اللہ کا دوست، اللہ سے تعلق۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا تعلق تو تمام انسانوں سے ہے، ہر ایک سے اللہ کا ایک تعلق ہے، لیکن یہاں پر اولیاء اللہ کے معنی خصوصی تعلق اور خصوصی قرب اور محبت کے معنی ہے، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی فرض کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، فرائض تو اس کی زندگی میں ہوتے ہی ہیں، نوافل کا بھی وہ پابند ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ہاتھ پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے کام جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے۔ وہ دیکھتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے اعتبار سے، وہ بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اس کی ہر حرکت و سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع ہو جاتے ہیں،
یہ مطلب ہے اس حدیث میں۔ تو اس درجے کو جو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور بزرگوں دوستو، ولی کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد آئے اور میری یاد سے ان کی یاد آئے، اور یہ الفاظ ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے کشمیر میں، کسی شہر کے اسٹیشن پر تھے، تو وہ اس وقت میں ایسی روشنیوں کا زمانہ نہیں تھا، اسٹیشن ماسٹر جو ہے وہ لالٹین قندیل لے کے جا رہا تھا، تو جیسے حضرت کے سامنے سے وہ گزرا اور اس قندیل کی روشنی میں حضرت کا چہرہ جو چمکنے لگا، تو وہ غیر مسلم تھا اسٹیشن ماسٹر، وہ رک گیا فوراً اور حضرت کو دیکھنے لگا، اور دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، اور صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ صرف لوگ ان کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی اللہ والے ایسے موجود ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے، تو لوگ ایسے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، تو ایک عیسائی خاتون اپنے آفس سے کام کرنے کے لیے جا رہی تھی، جاتے جاتے لوگ گڑی ٹھہر کے دیکھنے لگے، تو حضرت کے ساتھ میں جو لوگ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے، آپ کا گھر، آپ کو کچھ پتہ معلوم کرنا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے جہاں جانا ہے وہ پتہ سب معلوم ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب آگے نکل گئے، تو اس خاتون نے پوچھا یہ جو آدمی جا رہے آگے یہ کون ہے؟ تو حضرت کا تعارف کرایا گیا، تو صرف وہ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ ایسا نورانی چہرہ جس کا ہو وہ مذہب بھی سچا ہوگا، تو وہ اسلام کی سچائی کو اس نے قبول کر لیا۔ تو بزرگوں دوستو، حضرت سید عارف پاشا صاحب یہاں تشریف فرما ہو تو اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارے محلے کے سید عارف پاشا صاحب تشریف لائیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ ولی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ ولایت کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے براہ راست حاصل تھا، جیسا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو یہ درجہ حاصل تھا، اور یہ اللہ کی جن کی زندگی میں ہوتے ہیں یہ ولیوں کی علامت اور پہچان۔ ولی کے لیے کشف و کرامت ضروری نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے کا نام اگر ولی ہے تو پھر مکھی بھی ولی بن جائے گی، پانی پر چلنے کا نام اگر ولی ہے تو پھر تنکا بھی پانی پر چلتا ہے، تیرتا ہے، تو وہ بھی ولی ہو جائے گا۔ تو ولی کے لیے پانی پہ چلنا یا ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، کشف و کرامات کا ظہور ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہو، اس کی زندگی میں اطاعت ہو، دوام اطاعت، ہمیشہ اطاعت کرنے والا، یہ ضروری ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ایک ان کا واقعہ ہے اور سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مجمع تھا، ایک جلسے میں ایک یہودی عالم بیان کر رہا تھا، یہودی عالم بیان کر رہا تھا اور یہودیوں کا مجمع تھا سر۔ تو اس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے تو اس یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی، بولنا بند کر دیا۔ تو مجمع نے سر کہا کہ کیا بات ہے، جب سے تو آپ تقریر کر رہے تھے، بول رہے تھے، آپ بولتے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی محمدی، کوئی مسلمان آ کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ کون ہے، دیکھو تلاش کرو، اس کو اٹھاؤ، ماریں گے اس کو۔ تو اس یہودی عالم نے اعلان کیا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اس کا جواب دے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں، تو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، میں تجھ سے آخر میں صرف ایک سوال کروں گا۔ تو اس نے بہت سے سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں؟ کہا کہ اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ دو جس کا تیسرا نہیں؟ کہا کہ رات و دن دو اس کا تیسرا نہیں۔ اس نے پوچھا یہودی عالم نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ تین جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا اللہ و قلم اور کرسی جس کا چوتھا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ چار کیا ہے جس کا پانچواں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن چار ہے، پانچ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، چھ نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو فی ستۃ ایام 6 دن میں پیدا کیا، 7 دن نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے 9 نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ 9 کیا ہے جس کا 10واں نہیں؟ تو انہوں نے کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں 9 بدمعاش تھے، 10 کا ذکر نہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حج کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کا بھی جو حکم دیا ہے لازم موقع میں، تو وہ حج سے پہلے 7 اور بعد میں 3، اس کو ملا کر دن کا 10 کاملہ مکمل 10 کہا، 11 نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ 11 کیا ہے جس کا 12واں نہیں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بنائے تھے جن کا تذکرہ ہے 11 کوكبہ۔ اس نے پوچھا کہ وہ 12 کیا ہے جن کا 13واں نہیں؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر کیا، 13 نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اچھا وہ 13 کیا ہے جس کا 14 نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 11 بھائی اور شمس و قمر، سورج و چاند کے والدین، یہ 13 ان کو سجدہ کرتے انہوں نے خواب دیکھا، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔
تو اس یہودی عالم نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ 14 کیا ہیں جن کے لیے اطاعت کا اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس کا اقرار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمین جن کا قول قرآن میں ہے قالتا اتینا طائعین۔ تو پھر اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ اچھا وہ قبر جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں گیا کہ قبر تھی ان کے لیے اور وہ سمندر میں پھرتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو باہر اس نے نکال دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، فرمایا کہ والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے، اللہ نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے خود پیدا کیا، اور اسی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ خود اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اچھا کہ قوم نے جھوٹ بولا پھر بھی وہ جنت میں جائے گی، وہ کون سی قوم ہے؟ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ قمیص کو جانور کا خون لگا کے لائے جھوٹا، اور جھوٹ کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو۔ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، بس اشارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جھوٹ کہا لیکن پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے سچ کہا لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ وہ یہود و نصارہ کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہے۔ اس بات میں دونوں بھی سچے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے، اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس میں بہت سے سوالات ہیں۔ پھر اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے یہودی عالم سے پوچھا ما مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جب یہ پوچھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہودی عالم خاموش ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو مجمع نے شور کیا کہ جب سے تو آپ پوچھتے رہے اس محمدی سے، اس مسلمان سے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کرتے رہے، میں نے سب سوالوں کا جواب دیا، اب آپ کا نمبر آیا اور ایک ہی سوال انہوں نے کرنے کے لیے کہا تھا اور پوچھ رہے اور آپ جواب نہیں دے رہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جواب مجھے معلوم ہے، لیکن میں کہوں گا تو تم لوگ مانو گے نہیں، میں کہوں گا تو تم لوگ مانو گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی کنجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں اور آپ کے طریقے پر چلیں تو بس وہ جنت میں جائے گا، اس کے بغیر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ اس نے کہا۔ تو بزرگ و دوستو، یہ اللہ والوں کے واقعات بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ولیوں کے، نبیوں کے قصوں کو، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں نصیحت کی قسموں کو بیان کیا، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی آیات اللہ، اس طرح سے اور قسمیں ہیں۔ تو اس میں تذکیر بھی ایام اللہ نے پچھلے واقعات سے نصیحت کرنا، جیسے نبیوں کے واقعات ہیں اور اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے زمانے سے پہلے کے اللہ والوں کے واقعات جب کہ مستند ہوں اور سچے ہوں تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیں تو کچھ نصیحت ملے گی، نہیں مانیں گے
تو کوئی فرق آنے والا نہیں ایمان میں۔ ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قصوں کو بیان کیا جائے اور اس کے بارے میں اگر ہمارے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ اللہ والوں کے قصے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جلسہ عظمت اولیاء کے عنوان سے ہے، اولیاء اللہ کی عظمت۔ دو چار جملے بول کے بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اولیاء اکرام کی عظمت، لوگ زندگی میں بھی ان کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، عزت کرتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اولیاء اللہ کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ آج جا کر دیکھو اجمیر میں، دلی میں اولیاء اللہ کی جو ہے ان کے درگاہ میں، ان کے مزاروں پہ میں گیا ہوں۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ، اور کئی جگہ حاضری کا مجھے موقع ملا۔ آپ دیکھیں گے دلی میں، نئی دلی نظام الدین بستی کے علاقے میں ایک سڑک ہے، مین روڈ ہے، ایک جانب ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے اور ایک جانب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ وہاں دیکھیں گے نظام الدین اولیاء کے مزار پہ مسلمان کیا غیر بھی جب وہاں جاتے ہیں بڑے ادب و احترام سے، عورتیں بھی جو ہے اپنے سر کو ڈھانپ کر بہت ہی پردے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہاں اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں جا کے دیکھو کہ وہاں مسلمان غیر مسلم ایسے بے حیائی کے لباس میں بالکل جو ہے فوٹوਆਂ کھینچتے رہیں گے، عجیب غریب جو ہے وہاں بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، کوئی ادب و احترام نہیں، کچھ نہیں۔ تو جن کے پاس دنیا جو ہے ہندوستان کی حکومت تھی، بڑی حکومتیں تھیں، لیکن جن کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، اللہ کے احکام نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں تھیں، تو ان کی زندگیاں کیسی تھیں کہ ان کا کوئی احترام مرنے کے بعد بھی نہیں ہے۔ اور جن کی زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے، تو ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ بزرگ دوستو، یہ محبتیں کام آنے والی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی زیادہ جو ہے تیاری نہیں کی ہے قیامت کے لیے، بس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ اکرام کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے تکبیر بلند کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی زندگی میں زیادہ عمل نہیں لیکن اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ والوں کے تذکرے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، اور یہ محبتیں کام آنے والی ہیں، یہ محبتیں آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے اولیاء سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اولیاء اکرام کے مزارات پہ جو رونق ہوتی ہے وہ بادشاہوں کے مزارات پہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت تو وہاں فرمایا کہ وہاں وہ غیر ملکی لوگ چپلوں کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیچے جو اصلی مزار ہے وہاں کتے جاتے ہیں، بادشاہوں کا۔ یہ اولیاء اکرام ہیں جو دلی سے باہر بستے تھے مگر سب کے دلوں پہ حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کس کس پہ حکومت تھی ان کی، اللہ کیسے کیسے ان کو نوازا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ سارے حالات اولیاء اکرام کے انشاءاللہ اور احباب سے آپ سنیں گے۔ میں
درخواست کرتا ہوں کہ علی جناب الحاج محمد شمیع الدین حیدر صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند اپنے تاثرات پیش کریں۔ بالمقام الامین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ علیہم اجمعین الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صدر جلسہ، محترم مہمان خصوصی، اسٹیج پہ تشریف فرما مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے اشرف مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ مولا کا کرم ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں پیدا فرمایا، بلکہ اس میں بھی جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے خلیل ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد امتی ہونے کی حیثیت سے فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ بھائیوں اور دوستو، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ یونس کی 2 آیات پڑھی، آیت نمبر 62 اور 63۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ حضرات، اولیاء اللہ سے متعلق عام طور پر ہمارے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، جن میں سے کچھ لوگ مشہور ہو گئے، جن کی مزاروں پر ان کے اعراض سے مبارک ہوتے ہیں، یہی بس اولیاء اللہ ہے۔ یقیناً یہ عظیم اولیاء اللہ ہے، لیکن ان کی عظمتوں کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے وہ بندے موجود رہیں گے جو حقیقت میں اللہ کے دوست ہوں۔ چنانچہ جو لوگ بھی اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے، دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست سے محبت کے نتیجے میں اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے فرائض اور واجبات کی تکمیل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو خلیل اللہ کا خطاب ملا، قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خطاب بھی خلیل اللہ رکھ دیا، اور ساری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور پھر جیسا کہ لغوی معنی ولی کے دوست کے ہیں، اسی اعتبار سے وہ سب لوگ دوست ہوں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرات صاحب کرام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہوئے اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آدمی کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ سے دوستی کی خاطر بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے باپ کی دولت کو، اس کی عزت اور شہرت کو آپ نے کھو کر مارا، اور اس کے مقابلے میں در بدر آپ پھرتے رہے، خدا کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اور جو قربانی اللہ نے مانگی وہ دی۔ حد یہ ہو گئی کہ ایک عرصے کے بعد
جو لڑکا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے لیے بھی جو اللہ نے خواب میں اشارہ دیا کہ انہیں قربان کر دیا جائے اللہ کے لیے، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ساتھ لے کر کے آپ تشریف لے گئے۔ راستے میں شیطان بھڑکاتا رہا، لیکن آپ نے کنکریاں مار کر اس کو دور کیا۔ حج کے موقع پر جو مختلف مناسب حج کرنے والے حضرات ادا کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنی جگہ وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انہیں قربان کرنے کے لیے لٹانے لگے تو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اسماعیل مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کے نام میں تمہیں ذبح کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بچوں کی تربیت جس انداز سے ہونی چاہیے، یہ ہمیں حضرات انبیاء کرام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے، حضرات اولیاء اللہ کرام سے، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو بے شمار چیزیں ہم کو ملیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے۔ کچھ باتیں تو مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی غیر معمولی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے تو پرتھوی راج چوہان جو ہے اس وقت بادشاہ تھا، اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ سارے ہتھ کنڈے اس کے ضائع ہو گئے۔ ذرہ برابر بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ الٹا جو ہے یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی روزانہ کی مصروفیات کو دیکھا، اللہ پر توکل کو دیکھا، اور لوگ جوف در جوف مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ 24 گھنٹے خدا کی اطاعت کرتے رہتے، کیا نماز، کیا روزہ، کیا ذکر، ہر چیز میں آپ ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہتے۔ یہی وجہ ہے، اور پھر لوگوں کی مدد کرنے میں آپ پیش ہو، جس کی جو ضرورت ہوتی جو پوری کر سکتے برابر کر۔ آج اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنی ضروریات ہیں ان کی، علمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی بیداری کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ان کی معاشی پریشانیوں کے لیے انہیں کوئی مدد کا جو ہے ذریعہ اختیار کرتے ہیں، کوئی غیر سودی قسم کا جو ہے نظم کرتے ہیں، ان کی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے اندر وہ خدا خوفی پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے معاشرت، خاص طور پر ان کی شادی بیاہ کے رسوم وغیرہ، یہ بیکار قسم کی چیزوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس طرح سے شادیاں کی تھی، اس طرح سے شادی کرنے کے لیے مسلمان آمادہ ہو جائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، اور ہمارے بے شمار بزرگ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کی زندگی میں جو ہے جنت کی بشارت سنائی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ رنگ لگا ہوا ہے، کچھ ہلدی کا رنگ لگا ہوا ہے، کچھ رنگ لگا ہوا ہے۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ عبدالرحمن کیا بات ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کچھ رنگ لگا ہوا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جھجکتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرائے ودا فرمایا، ارے ہمیں دعوت نہیں دی، آپ شرمندہ ہو۔ لیکن یہ واقعہ ہے، یہ کتابوں میں ثبت ہے کہ حضرات
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی اتنی سادی شادیاں کرتے کہ بعض شادیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لا سکے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شادیوں میں خرچ کر کے ہم لوگ زیربار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں کتنی ہماری بہنیں اور بچیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی اور ان نوجوانوں کے اندر جو ہے کوئی ہمت نہیں جو اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے سیدھی سادی شادیاں کرتے ہوں. علم اور تعلیم کے میدان میں کیا صورتحال ہے آپ سب پر واضح ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات اولیاء اللہ سے ان کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ ان کے کردار سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم جو ہے صحیح معنوں میں ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھنے کا ارادہ کریں. دیکھیے انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا اور اسے پوری آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے. تمام مخلوقات میں انس اور جن اور انس یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کی سختی کے ساتھ پکڑ ہو، اسی لیے کہ ان کو آزادی دی گئی ہے، جو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. شیطان بہکا سکتا ہے مختلف کے لیے. کل اگر جو ہے جو لوگ شیطان کے راستے پر چل کر جہنم کا شکار ہوں گے اور شیطان سے شکایت کریں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف کہا تھا، عمل تو آپ نہیں ہے. لہذا جو عمل آدمی کا ہوگا ہر شخص اس کا ذمہ دار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی زبردست ایک چیز رکھی ہے اس کی طرف ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں. سارا حساب منفرد ہے، انفرادی ہے، ہر شخص کو حساب دینا ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. حضرات انبیاء کرام کو بھی کٹھیروں میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ سوالات کریں کہ جس وقت آپ کو ہم جس زمانے میں جہاں بھیجے تھے وہاں آپ نے دین کا جس طرح سے کام کرنا تھا کیا یا کیا؟ وہ جواب دیں. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو سوال کر کے دریافت کیا کہ کیا میں اللہ کا دین مکمل طور پر آپ تک پہنچا دیا؟ حضرات صحابہ کرام پریشان ہو گئے. یہ گواہی کہے کے لیے قیامت کے دن پیش کرے کہ مولا میں نے مکمل دین، تیرے بندے خود یہ جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک یہ دین پہنچا ہے، اور جو لوگ وہ دین اس وقت میں پہنچے گا ان کا یہ کام ہے کہ اپنے آنے والے لوگوں کو اس دین کو پہنچائے، اس طرح سے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو خدا کا دین اسلام کیا ہے معلوم ہوگا. حضرات اولیاء کرام یہی کام کرتے تھے. نہ صرف یہ کام کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا نمونہ ہوتا. عام طور پر اس کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. وہ اس کا نمونہ ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، مثال ہوتا ہے. یہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. خالی باتیں کرتا ہے. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مرد و افسردہ و بیدار، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگوں پہ میں فقط مستی ہے کردار. If wealth is lost، دولت چلی جائے nothing is lost، کچھ نہیں گیا. دولت ذلیل ترین چیز ہے، ضرورت کے لیے ضرور حاصل کرنا چاہیے، ضرورتیں بھی پوری کرنی چاہیے، مرنا نہیں چاہیے اس پر. If wealth is lost، nothing is lost. If health is lost، صحت اگر تباہ ہو جائے something is lost، کچھ نقصان ہو رہا ہے، کچھ جا رہا ہے. If character is lost، everything is lost. کتنے لوگوں کو اپنے کردار کی طرف توجہ مغافل کرتا ہے. اپنے کردار سے ہمارا بھی کردار، ہمارے گھر والوں کا کردار، ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہماری قوم کا. نوجوانوں خاص طور پر اس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر بھی اقبال نے کہا اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نو امید کے نو امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا بسیرا خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ اقبال اپنے نوجوانوں کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ شاہین دیکھنا چاہتا ہے. زبردست کردار، پورے پرندوں کا شہنشاہ ہے شاہین. نوجوانوں کے اندر یہ چیز ہونا اعلیٰ مقاصد کے لیے جیے، کھڑکھڑا ذلیل مقاصد کے لیے نہیں. ذلیل چیزوں میں ایک ہے دنیا، ایک ہے دولت، ایک ہے تھوڑی چیزیں. اللہ نے ہمارا مقصد بیان کر دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. پیغمبروں کے نام گنا کر کے اللہ نے کہا کہ دین کی اقامت کا کام کرو، دین کو قائم کرو، اس کی اشاعت کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کی دعوت کو عام کرو. اس میں مختلف نہ ہو جاؤ. میرے بھائیوں اور دوستوں، جس دور میں، جس زمانے میں جہاں بھی لوگوں نے دین حق کے لیے کام کیا ہے، آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، آزمائشوں میں گرفتار ہوئے. ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے آزمائش میں گرفتار ہو رہے ہیں، کیونکہ دین کے بارے میں کہا رہا ہے. کتنی پریشانیاں اس ملک کے اندر، اس ملک کے باہر، مختلف ملکوں میں، مسلم ملکوں میں، عرب ممالک میں. جہاں بھی آپ، جو لوگ سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک کو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، عام طور پر وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. جو چیز ہندوستان میں وہ بھی وہاں ممکن نہیں ہے. اب کیا ہوگا بولیا؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان کی مدد کرے گا؟ ذلیل کر رہا ہے، دنیا کی طاقتوں کے سامنے ان کو جھکا رہا ہے. وہ ذلیل ہو رہے ہیں. دولت ہے، حشمت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں کر سکتا. جو ظالم کہے وہی کرتے ہیں، جو امریکہ کہے وہی کرتے ہیں، جو روس کہے وہی کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک اعلیٰ مقصد اختیار کرنا چاہیے، دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس قدر علم ہو سکتا ہے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر جس حد تک ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے اس پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان سے کوئی ایک شخص بھی یہ 4 سوالات کے جوابات دیے بغیر ہٹ نہیں سکتا. ایک تو اس کے علم کے بارے میں، جو علم تھا اس پر کتنا عمل تھا. دوسرے اس کی آمدنی کے بارے میں، اس کی دولت کے بارے میں، اس کی ضرورت کے لیے اس نے جو کمایا کہاں سے کمایا. حلال کمائی کا جو مقام ہے وہ لوگ سن لیں جو دولت کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، جائز و ناجائز کا خیال نہیں رکھتے. جو تقدیر میں ہو مل کر رہتے ہیں. ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم حلال ذرائع سے کماتے ہیں یا غلط ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں. جو تقدیر میں ہو مل کر رہتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں سے دولت کمائی، یہ سوال کیا جائے. تیسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا. اسلام میں صرف جائز اور حلال طریقے سے کمانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خرچ بھی صحیح ہونا چاہیے. ایک ایک پیسے کا، وقت کے ایک ایک لمحے کا، طاقت کے ایک ایک جو ہے نا رمق کا حساب دیا ہے. یہ سب سوالات آپ کو، مجھے، سارے انسانوں کو دینا ہے اس کے جواب. کوئی بچ نہیں سکے گا اس کی طرف. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ ایک موقع مختصر کے وقت میں ہم اس سے زیادہ کیا بتا سکتے ہیں. بہرحال میری گزارش ہے کہ ہم سب جو ہے، جو علم ہے اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخری سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کس طرح گزاریں. تو بھائیو، بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی موت کے بعد کی زندگی پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. وقت نہیں ہے ورنہ خبر کی سلسلے کی 2-1 باتیں میں عرض کرتا. مجھ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خبر کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے وہ پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
صحیح معنوں میں مومن بننے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بننے اور حضرات اولیاء اللہ کی عظمتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔